بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو، ڈرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم روگردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ واضح طور پر پہنچانا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لایا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے ہیں، فِيمَا طَعِمُوا، اس میں سے جو کھا چکے ہیں، اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، وَآمَنُوا، اور ایمان لایا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے ہیں، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، پھر تقوی اختیار کیا ہے اور ایمان لایا ہے، ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا، پھر تقوی اختیار کیا اور اعمال میں لگے رہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین اچھے عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 92 میں سورہ مائدہ، قرآن کریم نے ایک خاص اسلوب کے تحت فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فرمان برداری کرو، اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، کامرانی ہے، خوشحالی ہے، سوکالی ہے، اور اللہ اور رسول کے نافرمانی میں دونوں جہانوں کے ناکامی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اگر عالمی انسانیت اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور نہ رسول رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہوگا۔ نقصان، تاوان، تباہی، بربادی ان لوگوں کا ہوگا، ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کے تعلیمات سے اعراض کی ہے، روگردانی کی ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین نفع و نقصان سے بلند ہے، بالا ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے، رسول اللہ مبارک علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے،
اور یا کوئی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، رفعت، بلندی میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں آ سکتی اور نہ آئے گی۔ عالم انسانیت میں سے کوئی فرد، کوئی شخص، مرد اور عورت، مالدار اور غریب، کالا اور گورا، کسی بھی زبان کا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، تعلیمات پر عمل نہیں کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آئے گی، یہ محض خیال است و محال است و جنون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم میں سے کوئی شخص، کوئی فرد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فریضہ پیغمبری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد تھی وہ اپنے فرض منصب کامل و مکمل طریقے سے عالم انسانیت کو پہنچا چکے ہیں۔ اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کروں گا، اسلامی اقدار اور روایات کے لیے جدوجہد نہیں کروں گا تو اسلام مغلوب ہوگا، مقہور ہوگا، کمزور ہوگا، بھائی یہ خام خیالی ہے، یہ حد درجہ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ اسلام مغلوبیت اور مرعوبیت کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام غلبہ اور رعب کے لیے آیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ اے لیغلبہ علی الدین کلہ۔ اور آیت نمبر 93 میں سورہ مائدہ کے حوالے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں حاضرین کو شراب پلا رہا تھا، اور یہ ذہن میں رکھ کے کہ سیدنا ابو طلحہ ستیلہ باپ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں شراب پلا رہا تھا تو اسی وقت یہ حکم نازل ہوا اور باہر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر رہا تھا کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ باہر نکلو، دیکھ لو یہ کیا آواز ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا اور پکارنے والا پکار رہا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ جتنی بھی شراب ہے سب گرا دو۔ لہذا میں نے شراب پھینک دی اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 664 میں ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خیال آیا
کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ مقتول ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے پیٹ میں شراب تھی وہ اپنے ساتھ اپنے پیٹوں میں شراب بھی ساتھ لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 221 میں بروایت صحیح مسلم بحذف بعض الاسماء سیدنا انس بن مالک کی زبانی یوں بیان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل، سہل بن بیضاء اور حضرت ابو دجانہ کو شراب پلا رہا تھا، اور میرے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا جس میں بر کے ایک دوسرے کو دے رہا تھا، اور اسی حال میں کوئی شخص آواز دے رہا ہے الا ان الخمر قد حرمت، خبردار، تحقیق کے ساتھ شراب حرام کر دی گئی۔ بس آواز کا سننا تھا کہ ہم نے شراب کو گرا دیا، مٹکے توڑ دیے ہم نے، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا کی گلی کوچوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ واقعی صحابہ کی شان نرالی تھی۔ پہلے تو شراب ان کے گٹے میں پڑی ہوئی تھی، عادت تھی، فطرت بن چکی تھی، لیکن جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو نہ کوئی بہانہ نہ کوئی عذر، شراب کو ایسا گرایا، ایسا بہایا کہ مدینہ منورہ میں پانی کی بجائے شراب پی رہی تھی، اور یہاں تک کہ مٹکوں کو بھی توڑا۔ اور آیت مذکورہ میں فرمایا کہ الیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ان لوگوں پر اس حوالے سے کوئی گناہ نہیں ہے کہ انہوں نے کھا لیا ہے، پی لیا ہے، جبکہ وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے اور شراب کے علاوہ دیگر ممنوعات سے بچتے رہے، تو ظاہر ہے وہ دنیا سے بے گناہ چلے گئے، شراب کی وجہ سے ان پر کوئی سی قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ شراب کی حرمت ان کے جانے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان پر قائم دائم اور باقی رہے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی حرمت نازل ہوتی تھی تو اہل ایمان اس سے بچتے رہے، حرام چیزوں سے وہ پرہیز کرتے رہے۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر بھی تقوی اختیار کی، اچھے کام کیے، اور یعنی جب حرمت نازل ہوئی تو اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اور نیک کاموں میں بدستور قائم دائم رہے، نیک کاموں کو بخوبی سر انجام دیتے رہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ آیات مذکورہ میں تقوی کا ذکر 3 بار آیا ہے۔ پہلی بار تقوی کا تعلق تمام تر ممنوعات سے ہے،
کہ وہ تمام تر ممنوعات سے بچتے رہے۔ دوسری بات تقوی کا ذکر کہ حلال چیز کو حرمت کے نزول کے بعد اس سے پرہیز کرنے سے متعلق ہے۔ اور تیسری بار تقوی کا ذکر سابقہ حالت پر استقامت اور مداومت ہے۔ یا اشارہ ہے اس طرف کہ جب کوئی چیز حرام ہوئی تو اس سے پرہیز کرتے رہو۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی وفات اپنے وہ بھائی جو وفات ہو چکے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن آیات کے عموم میں زندوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ حرمت کا قانون آنے سے پہلے نہ شراب پینے پر کوئی گرفتی اور نہ آئندہ کسی عمل پر کوئی گرفت ہوگی جو حرمت قانون کا آنے سے پہلے۔ مطلب قانون تب لاگو ہوتا ہے جب قانون بنایا جائے، قانون بنانے سے پہلے کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ اور آخر میں فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ تقوی اور ایمان کی جو تکرار ہے یہ کامیابی کا زینہ ہے، اور اس کا آخری مقام وہ مقام ہے احسان کا۔